تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں بہت شکر گزار ہوں صدر شعبہ اسلامی تاریخ جناب پروفیسر ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب کا، جنہوں نے حقوق قرآن کے عنوان پر اس خوبصورت مجلس کا اہتمام کیا۔ ڈین فیکلٹی آف آرٹس ڈاکٹر شائستہ تبسم ہماری سربراہی کے لیے تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ میڈم کو بھی اپنی جناب سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ سویڈن میں ہونے والے توہین قرآن کے واقعے کے بعد پوری مسلم دنیا سراپا احتجاج ہے، یہاں تک کہ پوپ فرانسس اور روس کے صدر پیوٹن کی طرف سے بھی مذمتی بیانات کا ایک سلسلہ جاری ہوا، اور یونائٹڈ نیشنز میں بھی اسلاموفوبیا کے تناظر میں ایک ارجنٹ میٹنگ اس پر کال کی گئی۔ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ جب پوری دنیا میں مسلمان احتجاج کر رہے ہیں تو ہم غور و فکر کی ایک ایسی مجلس منعقد کریں جہاں قرآن مجید کے حقوق پر بات کرتے ہوئے ہم اپنے اندر جھانک کر خود سے یہ سوال کریں کہ قرآن کے حقوق کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں، اور کس بنیاد پر ہم اس احتجاج کو ایک حقیقی احتجاج کے رنگ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ قرآن مجید کی بعض آیات مقدسہ اور بعض احادیث کی روشنی میں کچھ قرآن مجید کے آداب اور حقوق آپ کے سامنے بیان کروں۔ پہلی یہ بات سمجھ لیجئے کہ الدین کلہ ادب، دین صرف اور صرف ادب کا نام ہے، اور امام ابن قیم نے اس ادب کی 3 مختلف اقسام بیان کی ہیں۔ الادب مع اللہ، کہ انسان اللہ تبارک و تعالی اور اس کے کلام کا ادب کرتا ہے۔ الادب مع رسولہ و شرعہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت اور ہر وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے اس کا ادب کیا جائے۔ والادب مع خلقہ، اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات کا ادب کرنا۔ تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک قرآن مجید کا ادب نہیں ہوگا اس وقت تک نہ ہم قرآن کی ہدایت سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی قاری بن سکتے ہیں، اور نہ قرآن کے اخلاق سے خود کو مزین کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ تمہارے لیے قرآن میں سے جو پڑھنا آسان ہو اس کی قراءت کرو۔ اور قرآن مجید کی پہلی وحی بھی حکم دیتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تو اقرأ قراءت میں اگر آپ صرف ایک آیت کی بھی تلاوت کر لیتے ہیں تو یہ قراءت کے زمرے میں شامل ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے ہمیں قراءت کا حکم دیا ہے، یہ پہلی بنیادی بات ہے۔ اور جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں ارشاد فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، یعنی complete submission to the will of Allah and His Prophet Muhammad صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سپرد کر دیتے ہیں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کروں۔
عربی میں تلا یتلو کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے آنا، تو آپ قرآن کی تلاوت کو تلاوت اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم ایک کے بعد ایک آیت اس کے پیچھے پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں قراءت بھی کرنی ہے، ہمیں تلاوت بھی کرنی ہے۔ سورۃ الواقعہ کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا تو اس میں جو آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کے ترجمے میں اہل علم نے بہت سے علمی مباحث ہیں کہ یہ لام نفی کے لیے ہے یا نہیں کے لیے ہے یا نفی بمعنی نہیں ہے۔ یہ پورا ایک علمی مباحثہ ہے جو اس قرآن کی آیت سے متعلق ہے۔ تو لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو نہ چھوئیں مگر وہ جو پاک ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا تو اس میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو کوئی ہاتھ نہ لگائے مگر وہ جو پاک ہو۔ تو لہٰذا قرآن مجید کو جب ہم ہاتھ لگانے کا ارادہ کریں تو دونوں طرح کی پاکیزگی ملحوظ ہونی چاہیے، ظاہری پاکیزگی بھی اور اس قلب کی پاکیزگی بھی، کیونکہ اسلام کا فلسفہ لا ریب ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط مستقیم کے 3 ایٹریبیوٹس ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا رستہ ہے جن کے رستے پر اللہ نے انعام، اپنی نعمتیں رکھی ہیں، جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہ ان کا رستہ نہیں ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے رستے سے گمراہ ہو گئے۔ تو جب تک ہمیں مغضوبی علیہم کا علم نہیں ہوگا، جب تک ضالین کا علم نہیں ہوگا، ہم ان کے رستے سے بچ نہیں سکتے، اور جب تک انعام یافتگان بندوں کے رستے کا علم نہیں ہوگا ہم ان کے رستے پر چل نہیں سکتے۔ تو جب آپ نے ہدایت کی طلب کی تو اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آپ ہدایت کے متلاشی ہیں، فرمایا یہ عظیم الشان کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو لہٰذا اپنے قلب و ذہن کو شک سے پاک کر کے، کشکول لے کر قرآن کے سامنے جب آپ بیٹھیں گے، قرآن کے ساتھ اعتکاف کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی علوم و معارف کے نئے دروازے آپ پر وا فرمائے گا۔ تو بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ آیت بعض اہل علم کے نزدیک مطہرون سے مراد ملائکہ ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ جس کتاب کو صرف ملائکہ جو پاکیزہ ہیں وہی چھوتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہم بھی اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک کر کے پھر قرآن کی تلاوت کا آغاز کریں۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے منہ کو صاف کرنا، مسواک، یہ سنت ہے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے مسواک کر لیں۔ مسواک اویلیبل نہ ہو، برش کیجئے، کسی ایسے مقام پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں جو اونچا ہو، پاکیزہ ہو، صاف ہو۔ بعض اوقات قرآن کی تلاوت ہم اس طرح سے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اوپر مقام پر ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور ہم نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو قرآن کے آداب کو ملحوظ رکھیں۔ کوشش کیجئے کہ قبلہ رو ہوں۔ حضور نے فرمایا خیر المجالس ما استقبل بہ القبلہ، سب سے بہترین مجالس میں سے وہ مجلس ہے جہاں لوگ قبلے کی طرف اپنا رخ کر کر بیٹھتے ہیں۔ جب قرآن کی تلاوت کا آغاز کیا جائے تو اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کی قراءت کرو تو شیطان مردود کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی کی پناہ کو تلاش کرو، کیونکہ شیطان خناس ہے۔ جیسے ہی انسان کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، شیطان جاثم علی قلب ابن آدم فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وسوسہ، جب انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان فوراً دل میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کی تلاوت کے وقت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ کو اختیار کیا جائے۔ اور جب قرآن کی تلاوت کا آغاز ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف سورہ توبہ کے سوا جب کبھی بھی قرآن کی تلاوت فرمائی ہے تو اس سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت فرمائی ہے. کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو اقطع. فرمایا کہ ہر وہ کام جو ذیشان اور برکت والا کام ہو اگر اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کو اس سے اٹھا لیتا ہے. تو جب قرآن کی تلاوت کریں بسم اللہ کے ساتھ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت خوبصورت قول ہے. فرماتے ہیں کہ جب میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا کلام سنوں تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. تو اس ذوق اور شوق کے ساتھ کہ ہم عام کتاب کی تلاوت نہیں کر رہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. پھر ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم بار بار قرآن میں غور و فکر کی بات کر رہے ہیں، تو 3 طرح کے پہلو ہیں جن کو آپ نے زیر نظر رکھنا ہے. نمبر 1، جب آپ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، اساتذہ ہیں، تو ہم ہر فن کو اس کی زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں. آپ شیکسپیئر کو اردو ترجمے سے نہیں پڑھتے، جان ملٹن کو آپ کسی اور زبان کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو اگرچہ ترجمہ یا قرآن پڑھنے کی بھی کوشش کریں، لیکن اگر آپ قرآن کے اصل ایسنس میں اترنا چاہتے ہیں، علم البدی معانی اور بیان کے اس ذوق سے لطف اندوز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں جو پروردگار عالم نے بیوٹی رکھی ہے، جو ایلوکوینس آف لینگویج ہے، اگر آپ اس میں اتر کر قرآن کے مفہوم کو حقیقی معنی میں عربی سمجھ کر سیکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی تفہیم کا انداز بالکل بدل جائے گا. تو نمبر 1، قرآن سیکھنے کے لیے عربی سیکھنے کی کوشش کریں. کیا ہم سویرن کے احتجاج میں اللہ کے کلام کی زبان سیکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ یہ احتجاج کا ایک نیا انداز ہو سکتا ہے. نمبر 2، علوم القرآن کی 2 قسمیں ہیں. کچھ علوم وہ ہیں جو انسٹرومنٹل نوعیت کے ہیں، جن کو علوم عالیہ کہا جاتا ہے. مثلا آپ علم الصرف، علم النحو، علم البدیع، علم المعانی، علم البیان، یا آپ ہسٹری کا سبجیکٹ سیکھتے ہیں تاکہ قرآن کی تاریخ کو پڑھ سکیں، جغرافیہ سیکھتے ہیں قرآن کا جغرافیہ سمجھ سکیں. یہ وہ علوم ہیں جن کے ذریعے آپ قرآن کے ٹیکسٹ کو سمجھنے کی صلاحیت بڑھا سکتے ہیں. اور علم کی دوسری نوعیت وہ ہے جو قرآن کے متن کے اندر درج ہیں، اور شاہ ولی اللہ نے اس کی 5 الگ قسمیں بیان کی ہیں. وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، میں صرف نام آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. علم الاحکام، یہ صرف 500 ورسز ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 500 ورسز 6600 اور کچھ آیات میں سے آپ کی عبادات، معاملات، خاندان، معاشرت، آپ کے ریاست کا سبسٹینٹیو لا، کرمنل کوڈ، پروسیجرل لا اور انٹرنیشنز اور انٹرنیشنل لا کو یہ صرف 500 ورسز ڈیل کرتی ہیں. آپ کی زندگی کا انفرادی اور اجتماعی، عدالتی، قومی، بین الاقوامی، کسی بھی نوعیت کا کوئی مسئلہ ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، سماجی ہو یا معاشی ہو، یہ صرف احکام ان 500 آیات میں بیان ہوئے. علم التذکیری بایام اللہ، یہ انسانیت کی تاریخ کا علم ہے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان کی تخلیق سے لے کر قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم شعیب، قوم لوط، بنی اسرائیل، ان تمام اقوام عالم کے عروج و زوال کا فلسفہ یہ قرآن کا ایک دوسرا علم ہے. قرآن کا تیسرا علم علم المخاصمہ ہے، جس کو آپ کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنز کہتے ہیں. قرآن میں مختلف مذاہب کے ساتھ جو ڈائلاگز اور مجادلہ کی کیفیت ہے، یہ قرآن کا ایک الگ علم ہے. قرآن مجید کا ایک چوتھا علم علم التذکیر بآلاء اللہ کہلاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہے. آپ دیکھیے کہ کس طرح سے آپ کو پہاڑوں کی صلابت، آسمان کی رفعت، پرندوں کا چہچہانا، سمندروں کی طغیانی، دریاؤں کی روانی، ہر چیز میں آپ کو اللہ کی صفات کا اظہار نظر آتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ اللہ کی صفات کا علم ہے. اور 5واں علم ہے علم التذکیر بالموت وما بعد الموت. موت کیا ہے،
موت کے بعد کیا ہوگا، کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، کائنات کی انتہا کیسے ہوگی، یہ قرآن کا پورا ایک الگ علم ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ ان علوم کو قرآن میں حاصل کریں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، قرآن میں تدبر، غور و فکر، آپ جب مطالعے پر غور و فکر کرتے ہیں تو فہم کی سرحدوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس پر کافی بات ڈاکٹر صاحب کر چکے ہیں غور و فکر کے حوالے سے۔ اخلاص پیدا کریں، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، نہایت اخلاص کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، فرمایا جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، فاستمعوا له، توجہ سے سنو، وانصتوا، اور خاموش ہو جاؤ۔ بہت سکون اور اطمینان سے قرآن کی تلاوت کو سنا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، میں سننا چاہتا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، کیا آپ مجھ سے قرآن سننا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو فرمایا لعلکم ترحمون، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب قرآن کی اہل ایمان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو فرمایا ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ایمان میں اضافے والی تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، فرمایا جنہیں اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے، کتاب عطا فرمائی ہے، الذین آتیناہم الکتاب، اس آیت کی روح سے ہم بھی اہل کتاب ہیں، اور ماضی میں جن اہل کتاب کا تذکرہ ہوا وہ تمام باتیں جو ان کی زجر و توبیخ کے لیے یا بطور نعمت جو آیات نازل کی گئیں، وہ دراصل ہمارے لیے بھی ایک درس ہے کہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، تم بھی اہل کتاب ہو، تو جو حشر اللہ تعالیٰ کی آیات کے انکار سے ان کا ہوا وہ تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآیات اللہ ويقتلون النبیین بغیر الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، یہ چار جرائم جس قوم میں ہوں گے، چاہے وہ تورات کے حامل ہوں، انجیل کے حامل ہوں یا قرآن کے حامل ہوں، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا دی جائے گی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کی اجتماعی غلطیوں کو معاف نہیں فرماتا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے جس کو مختلف مقامات پر چار اعتبارات سے بار بار بیان کیا گیا ہے، اس میں ایک بڑا اہم پورشن ہے، میں اپنے گفتگو کو یہاں مکمل کر رہا ہوں۔ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری آیات کی تم پر تلاوت فرماتے ہیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ، آج ہم قلب کے تزکیہ اور اصلاح کی بات کر رہے ہیں تو یہ قرآن کی تلاوت سے ہوگی۔ اور میں نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا اللہ کی عبادت کثرت سے کیا کریں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تقوی ملتا ہے، عبادت سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اور عبادت سے ٹوٹا ہوا تعلق پروردگار عالم سے جڑ جاتا ہے۔ اور عبادت کہتے ہیں غایت تذلل کو، اور اس کا انتہائی درجہ یہ ہے کہ ہم اپنی پیشانی اور ناک کو پروردگار عالم کے سامنے خاک آلود کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا عبادت کثرت سے کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اقرأوا القرآن وابکوا، قرآن کی تلاوت کرو اور رویا کرو۔ فإن لم تبکوا فتباکوا، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں قرآن کا فیض چاہیے تو جب اللہ کے عذاب کی آیات پڑھو تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان عذاب سے محفوظ و معمون فرمائے۔
اور جب اللہ کی نعمتوں کی آیات پڑھو تو دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس میں سے اپنا رحمت کا حصہ عطا فرمائے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں ایک شب حضور کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو گیا، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ البقرہ کی تلاوت فرمائی، میں نے خیال کیا کہ شاید 100 آیات کے بعد رکوع ہوگا، فرماتے ہیں یہاں تک کہ تلاوت کرتے کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، ان 3 سے 4 سورتوں کی ایک رات میں 2 رکعت نفل میں تلاوت فرمائی۔ اتنی لمبی تلاوت۔ قرآن کا پیغام ایٹرنل ہے، یونیورسل ہے، کمپریہنسو ہے، کمپلیٹ ہے اور لاسٹ ہے۔ اہل ایمان کو اس کتاب پر تجدید ایمان کی ضرورت ہے۔ جب کبھی کوئی مسئلہ ہو تو قرآن کی طرف رجوع کریں۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ ایکسپوزیشن فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہے، یہ شفا رحمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے بشرا ہے۔ اور جن لوگوں نے قرآن کو چاک کیا ہے، اللہ نے یہی مضمون ہے، قُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، فرمایا یہ جن لوگوں نے قرآن کے ٹکڑے کیے ہیں، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم میں ان سے ضرور ضرور سوال کروں گا۔ پھر فرمایا عما کانوا یعملون، جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نامہ مبارک کسریٰ نے چاک کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کسریٰ کی حکومت کے ٹکڑے فرما دے گا۔ تو وہ لوگ جو کتاب ہدایت کی توہین کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں اس کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں ضرور دکھائے گا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ نہ کریں کہ بعض حصہ تو لے لیا اور اللہ کی کتاب کے بعض حصے کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر میں بات مکمل کر رہا ہوں کہ 2 چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہیں اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک ہے الکون مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جائیں، بری صحبتوں کو چھوڑ دیں۔ اور دوسری بات ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، الحاق بالصالحین، الکون مع الصادقین، الحاق بالصالحین۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم درست معنی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے بھی اپنے ادارے میں باقاعدہ ایوننگ مارننگ میں گرلز کے لیے، ایوننگ میں ہم نے اسٹوڈنٹس کے لیے قرآن مجید کے ترجمہ اور اس کی تفسیر کا باقاعدہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کوشش کریں کہ ترجمہ قرآن اور تفسیر کے ان کورسز کو جوائن کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔